الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر اپنے ایمان والے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے کہ میں نے روزے پہلی امتوں پر بھی رکھے تھے اور امت محمدیہ پر بھی روزے رکھے۔ البتہ پہلے جو امتیں تھیں ان پر اس طریقے سے پورا رمضان المبارک جیسی بڑی نعمت ان کو حاصل نہیں کہ ہمیں ایک ساتھ اللہ رب العزت نے 30 کے 30 روزے عطا کر دی۔ اس سے پہلے کسی امت کو اس طرح اکٹھے ایک ساتھ روزے نہیں ملے۔ عاشورہ کا روزہ یا کوئی محرم کا روزہ، اس طرح کے مخصوص قسم کے خاص روزے جو ایک آدھ بیچ میں آتے ہیں اور ہم لوگ بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس طرح چند روزے پہلے فرض تھے۔ متواتر ایک مہینہ تواتر کے ساتھ روزے رکھنا، یہ اس طرح یہ حادثہ صرف امت محمدیہ کا ہے، اس امت کا ہے۔ الحمدللہ ہم میں سے اس وقت جو بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے اور جو بھی یہاں پر موجود ہے، تو وہ ایک مبارکباد کا مستحق ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی زندگی میں، اس کی حیات میں ایک مرتبہ دوبارہ اس رمضان المبارک کی برکات حاصل کرنے کا موقع عنایت فرما دیا۔ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے۔ میں نے آج ہی ایک عصر کی نماز میں تھا تو وہاں ایک کا جنازہ پڑھا، تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ رب العزت شاید ہمیں رمضان المبارک نصیب کرے یا نہ کرے۔ یوسف ٹائم تھا لیکن مغرب کی اذانیں ہو گئی، نماز ہو گئی، تو الحمدللہ ہم کیا رمضان المبارک کے اندر داخل ہو چکے۔ اور اس سے بڑھ کر کہ ہم نے مغرب کی نماز بھی ادا کی، پھر اس کے بعد تراویح جو عموماً رمضان المبارک کی ایک خاصہ سمجھا جاتا ہے، ایک الگ سی عبادت ہے جو عموماً ہم نہیں کرتے، اس کو ادا کی، اور اسی طریقے سے وتر باجماعت ادا کی۔ تو کچھ عبادات ایسی ہیں جو ہم پہلے نہیں کرتے تھے، اب وہ کریں گے۔ مغرب کی نماز پہلے بھی پڑھتے تھے، رمضان میں بھی پڑھیں گے۔ عشاء کی نماز پہلے بھی پڑھتے تھے، رمضان میں بھی پڑھیں گے، لیکن تراویح پہلے نہیں پڑھتے تھے۔ وتر کی نماز جماعت کے ساتھ پہلے نہیں پڑھتے تھے۔ تہجد کا اہتمام عموماً نہیں ہوتا تھا، لیکن اب انشاءاللہ اٹھیں گے، جب سحری کے لیے اٹھیں گے تو 2 رکعت کم سے کم لازمی پڑھ لیں گے۔ اللہ بھی خوش ہو جائے گا اور ایمان کے اندر بڑھوتری بھی ہو جائے گی، ایمان میں اضافہ بھی ہو جائے گا، خود کو تسلی بھی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی عبادتوں کا کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ دوبارہ ہمیں دیا۔ تو یہاں بیٹھے ہوئے تمام ساتھی کوشش کریں کہ نہ تو اس رمضان مبارک میں ہم تراویح بھی نہیں چھوڑیں گے، نماز تو بہت دور کی بات ہے۔ نماز کی تو ایسی پابندی کرنی ہے جیسے ہم سانس لیتے ہیں، سانس لیے بغیر آدمی نہیں رہ سکتا، تو اس طرح نماز کے بغیر بھی ہم نہیں رہیں، یہ اپنے سے وعدہ کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے رمضان مبارک کا کوئی روزہ قضا نہیں کرے۔ اس کی مثال ایک طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جس نے رمضان مبارک کا ایک روزہ بغیر کسی گزر کے چھوڑ دیا، قیامت تک روزے رکھتا رہے، اس ایک روزے کی قضا نہیں کر سکتا۔ عقل مند آدمی کے لیے یہی کافی ہے اگر وہ اس جملے کو سمجھ لے اور اس کو اپنے اندر اتار لے کہ میں روزہ کیسے قضا کروں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اس جیسا روزہ مجھے دوبارہ نہیں مل سکتا۔ یہ تو ممکن ہے کہ آگے نیا ایک رمضان مبارک مل جائے میری زندگی میں اور بھی آئے جیسے پہلے آئے، لیکن یہ جو روزہ گزر گیا ہے یہ دوبارہ نہیں ملے گا۔ اس کا جو ثواب تھا، اس کی جو رحمت کی برکت تھی، وہ دوبارہ حاصل نہیں ہوگی۔ یہ ہمیں بات معمولی سی لگتی ہے،
لیکن جب قیامت کے دن اٹھیں گے اس وقت پتہ چلے گا اس پر اللہ رب العزت نے کتنا اجر رکھ دیا تھا جو ہم بھول گئے. ایک سبحان اللہ اگر منہ سے ادا کرے نا ایک لمحہ بھی نہیں لگتا، لیکن قیامت کے دن جب بندہ دیکھے گا کہ میرے سبحان اللہ کہنے پر اللہ رب العزت نے یہ جو ثواب رکھا تھا، تمنا کرے گا کہ کاش یا اللہ مجھے ایک مرتبہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے، پھر دیکھ کر تیری بات کیسے ہو. لیکن افسوس کے ساتھ یہ لمحہ دوبارہ کبھی نہیں آتا. جو زندگی ملی ہے اسی کے اندر اپنے معاملات کو پورا کرنا. اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کی تمام برکات، تمام عبادات کو سمیٹنے والا ہو.